حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو فرمایا صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک بات کہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے پوچھا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو. فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی میں اور آپ. میرے بھائیوں اور بہنوں، جو نبی ہمیں اور مجھے اور آپ کو اپنا بھائی کہے تو ہم اس کی طریقوں کے ساتھ دشمنی کرو تو یہ کوئی کس حال کی بات ہوئی کہ جو ہمیں بھائی کہہ کے جا رہا ہو دنیا سے تو ہم اس کے طریقوں سے دور ہوتے چلے جائیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے اوپر ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط کرنا جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے اوپر ایسا فاقے نہ آئے کہ جن کی وجہ سے یہ سارے مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو فرمایا اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی لیکن میرے اور آپ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا، یا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھلا. اور اپنی امت کے لیے اپنے اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق اہل محمد قوتا، کہ یا اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے کہ کل کو مجھے تانا نہ دے سکے. میرے بھائیو وہ تو ہمارے اور آپ کے لیے روتا چلا گیا لیکن میں اور آپ اس کے طریقوں سے دور ہو گئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس آج ایک فرشتہ آنے والا ہے. فرمایا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. فرمایا وہ فرشتہ آیا اور سونے کی ٹرے لے کے آیا اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں. فرمایا اس کے اوپر ریشم کا وہ رومال تھا. تو فرمایا فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کرنے کی اجازت دی ہے، آپ چاہیں تو امیری والی نبوت لے لیں، چاہے تو آپ غریبی والی نبوت لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرسول، مجھے غریبی چاہیے کہ میں امیر نہیں چاہتا کیونکہ میری اکثریت امت کیا ہوگی وہ غریب ہوگی. لیکن میرے بھائیوں میں اور آپ اس کے طریقوں سے ایک ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو فرمایا کل قیامت کے دن ان شخصوں کے لیے ذلت ہوگی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. اور دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین، پھر صحابہ کے، پھر تابعین کا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی برکت اور اتنی منور اور اتنی نورانی جسم تھا. فرمایا ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند کو تو فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. فرمایا چاند مجھ سے اور آپ سے 2,40,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے میرے بھائیوں وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. جس کی انگلی کے اندر اتنی برکت اور اتنا نور ہے تو اس کے طریقوں کے اندر کتنی برکت اور کتنی نور ہوگا. فرمایا صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اتنی انتہائی محبت، اتنی انتہا تک محبت تھی. فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا ایک شخص تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا، حبشی تھا. فرمایا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں تھیں، فرمایا ایک سنت نہیں تھی. فرمایا وہ ایک دن غسل کر کے نکلے تو فرمایا شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھا جیسے ابن عباس کی روایت ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے. فرمایا اس صحابی نے، آپ کو پتہ ہے کہ حبشیوں کے بال گنگریالے ہوتے ہیں یعنی کنڈلے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. فرمایا ان کے گنگریالے بال تھے تو دیکھنے لگے کہ میرے چہرے پر ہر قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی ہے، یعنی تمام زلفیں بھی ہیں، نہیں مطلب داڑھی بھی ہے، باقی بھی تمام سنتے میری زندگی کے اندر ہے. تو میرے اندر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ نکالتے تھے یہ نہیں. فرمایا اس دکھ اور اس درد کے ساتھ گھر سے نکلے. فرمایا بازار میں گئے تو ایک تندور والے کی دکان سے گزر ہوا تو فرمایا اس نے جو وہ کھنڈی ہوتی ہے لوہے کی، وہ ایک بنی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ روٹی نکالتے اور روٹی کو باہر نکالتے جس کھنڈی کے ساتھ. فرمایا وہ اس نے جلدی سے تندور والے نے روٹی نکالی اور گرم کو اس کو ادھر لوہے کو رکھا تار کو. تو فرمایا صحابی نے وہ تار اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھ لی. فرمایا بال بھی جل کے اور سر بھی جل کے اور نشان بھی پڑ کے. اور فرمایا حضرت بلال کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بتایا کہ میرے اس طرح ایک عزیز نے اس طرح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا. فرمایا اس کو بلایا اور کہا چلو اپنے سر سے امامہ اتارو اور مجھے دکھاؤ تم نے کیا کیا. فرمایا اللہ کے نبی نہیں، میں کل قیامت کے دن آپ کو دکھاؤں گا جب آپ اپنے ہر امتی سے پوچھو کہ دنیا سے کیا لے کے آئے ہو، دنیا سے
کیا لے کے آئے؟ تو فرمایا اس وقت میں اتارے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کل ہم سے بھی پوچھیں گے کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں۔ وہ تو یہ دکھائے گا کہ میں یہ سنت لے کے آؤں، میں اور آپ اپنا کون سا منہ دکھائیں گے کہ جس کے اوپر ہم سنت لے کے آئے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں سنت کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ جو بھی اس نبی کے طریقے پر چلا اس صحابہ کی طرح، صرف ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی کامیابی صرف دنیا میں نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی لے کے آیا، صرف ادھر کی نہیں بلکہ دونوں جہاں کی کامیابی لے کے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے نہ اللہ کے ساتھ جاری لگائی ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ فرمایا یہ چیز ہمیں کامیاب کر سکتے اگر اللہ سے محبت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں آج بدقسمتی سے ہمیں ایمان پر ہونا ہمیں فخر نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں اسلام کو آج کا دین نہیں ہے بلکہ یہ پہلے کا دین تھا، آج اسلام کا اب دور نہیں ہے، آج اسلام وہی تھا جو اس صحابہ کے دور میں، لیکن اس میں میری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کے اوپر محنت نہیں کی اور ہم نے اپنے ایمان کے مزے نہیں لوٹے، کیونکہ اگر جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی دین نہیں قبول ہوگا اللہ کے دربار میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ ایمان کا مزہ اور لذت اس کو محسوس ہو، فرمایا وہ 3 کام کرے جو میرے اور آپ کے اندر وہ تینوں کام نہیں ہیں۔ لیکن آج سے ہم دعویٰ اور آج سے انشاءاللہ نیت کر لیں، تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد یہ 3 چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے، تو انشاءاللہ اس رب کی قسم، اور وہ سن رہا ہے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر ہم کو ایمان کا مزہ نہ آیا تو میں آپ کے سامنے جو بھی آپ جرمانہ کو بھی انشاءاللہ دوں گا۔ فرمایا ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہو کہ تمام دنیا کے والدین، ماں باپ، بیوی بچے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہ جو بھی کام کرنا ہو پہلے دیکھو ادھر میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا۔ آج تو اللہ کی محبت صرف اتنی ہے ہمارے اندر کہ کہتے ہیں بعض اوقات میں نے تو ایسا بھی دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، کہ کہتے ہیں اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں میں کہ گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف یعنی مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں مسجد سے بھئی 1 پاؤں باہر ہے تو کسی کا فون آ جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے، کہ فلاں جگہ جانا ہے، گاڑی پر آ گئے تو ہم ادھر اللہ کے نام کو چھوڑ کر پھر گاڑی کے پیچھے بھاگ کر گاڑی کے اوپر جہنم میں بھی بٹھا کو لے جاؤ تو ہم چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں گاڑی کی لیے ہماری اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ گاڑی والے کا کسی کا فون آ جائے، یا پاکستان میں موٹر سائیکل والے کا فون آ جائے کہ شہر جانا ہے یا جہاں بھی کہیں جانا ہے، صرف اتنی محبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو ہماری زندگیوں میں ہے، نہ شادیوں میں نہ کسی اور طرح کی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں۔ اور ہمیں دوسرا یہ کام کرنا، حضرت فرماتے ہیں دوسرا یہ کام کرو کہ جس شخص سے بھی محبت کرو صرف اللہ کی ذات کے لیے محبت کرو، اپنے غرض سے نہیں، بلکہ جو بھی کام کرنا اپنی غرض بھی ہو لیکن اس کے اندر اللہ کی نسبت اور رسول کی نسبت کو شامل کر لے گا تو وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج ایسی بدقسمتی ہے کہ جو نیکی کا کام بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں شہرت آ جاتی ہے، تو وہ بھی فرمایا وہ ہمارے لیے کل نجات نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا جو شہرت کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے منہ کے اوپر کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالیں گے۔ تو فرمایا جو نیکی کا کام ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم اپنی غرض کو لے آتے ہیں یعنی شہرت کو لے آتے ہیں تو وہ نیکی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ کفر ہو جاتے یعنی اس کے لیے ہمیں کل سزا ملے گی۔ اور تیسرا فرمایا اللہ اور رسول کی نافرمانی سے اس طرح بچو جس طرح تم اپنے زخمی اعضاء کو پانی سے بچاتے ہیں، فرمایا اس طرح بچو، کفر سے اس طرح بچو اللہ کی نافرمانی سے کہ جس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہیں یا کوئی بھی جسم کا عذاب زخمی ہو۔ تو فرمایا جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس اور اس کو خلاوت محسوس ہوگی۔ آج ہمارے اندر یہ تینوں چیزوں نے، اس لیے ہم کبھی ایک کے در پر جھکتے ہیں کبھی دوسرے کے در پر جھکتے ہیں۔ اگر میرے بہنوں اور بھائی یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی، یہ چونکہ میری بات نہیں، یہ اس نبی کی بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ میری اور آپ کی طرح ہر وقت بک بک نہیں بلکہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، میری آپ کی طرح نہیں کہ جو بات پسند آئی جو وہ کر لی، جو نہ آئی وہ نہیں کر۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر
پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کے اندر پورے داخل ہو. میری اور آپ کی طرح نہیں کہ جو چیز پسند ہے، اسی طرح سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو جو چیز پسند آتی ہے قرآن میں وہ رکھ لیتے ہیں، باقی سے کے ساتھ کفر کرتے ہیں. وہ میرا اور آپ کا حساب ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے اندر پورے داخل ہو. یعنی 100% اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے تمہاری زندگی میں آ جائیں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. اور دوسرا فرمایا اسپیشلی اس ملک کے اندر ہم لوگ ایمان والے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم بہت برے لگ رہے ہیں، نہ ہم داڑھی رکھتے ہیں، نہ کوئی بھی سنت ہم اپنانے کو گوارا نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو یہ دنیا 4 دن کے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا 4 دن کے، کل ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ان بدبخت لوگوں کو قرآن میں فرماتا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا اهلهم انقلبوا فكهين فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فرمایا یہ اللہ کے مجرم یعنی گناہگار لوگ یعنی کفار تمہیں دیکھتے ہیں حقیر نظروں سے، اور فرمایا گھروں میں جا کر تمہارے مذاق اڑاتے ہیں، اور روڈوں میں جب بھی تمہیں دیکھیں حقیرانہ نظروں سے دیکھیں گے. فرمایا ایک دن آئے گا مومنوں ان کی یہ بدماشی اور ان کے یہ تکبر کے اوپر تم صبر کرو. فرمایا ایک دن آئے گا تم جو ہے فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون، فرمایا تم ایک دن آئے کہ تم اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوگے تو یہ مجرم لوگ تمہارے نیچے ہوں گے، تو پھر تم اس دن ان کے اوپر تکبر اور تم ان کو حقیرانہ نظر سے دیکھو گے. فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے نبی نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے نہ عیسائی تم سے راضی ہوں گے، جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں نہیں داخل ہوگے تب تک تم سے یہ راضی نہیں ہو سکتے. میرے بھائیو داڑھی سے یا کسی کپڑے سے کسی چیز سے یہ بیزار نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان سے بیزار ہے. اگر ہمیں جہنم خریدنی ہے تو ان کو خوش کر لو، تو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر نبی کے طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. کیونکہ خود قرآن میں فرمایا کہ جو چاہتے ہو قل ان تم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرو تو اس رسول کے طریقے پر آ جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا.